اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف و مقامات کا تذکرہ ہو رہا تھا. ٹھیک، دو تین اوصاف اور کچھ مقامات آپ کے ابھی تک ذکر ہو چکے ہیں. آپ کے اوصاف میں سے ایک وصف آپ کا موحد ہونا ہے، توحید پرست. دوسرے رشید ہونا. اس کے بعد مقامات میں سے مقام امامت حاصل ہونا ہے آپ کو. چوتھی چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ ملکوت سے مربوط تھے. ملکوت کل عرض کیا تھا کہ ملکوت اور کیا ہے، ملک یا ملک، سمجھ لیں، جو معنی مصدری رکھتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے تصرف کی قدرت رکھنا. تصرف کی قدرت یعنی تکوین میں، عالم تکوین میں جو تصرف کرنا چاہے، جیسا استعمال کرنا چاہے وہ استعمال کر سکتا ہے. جیسے اللہ نے اپنے لیے کہا اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کن کہتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں قدرت تکوین، قدرت تصرف در تکوین کہتے ہیں. قدرت تصرف در تکوین، عالم خلقت میں تصرف کی قدرت رکھنا، اختیار ہونا. اس کو اختیار ہے، دنیا میں جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے. زندہ انسان کو مردہ بنا سکتا ہے، مردہ انسان کو زندہ کر سکتا ہے. ڈوبے ہوئے سورج کو نکال سکتا ہے، چمکتے ہوئے چاند کو دو ٹکڑے کر سکتا ہے. سمجھ رہے ہوں؟ خشک زمین سے چشمے نکال سکتا ہے، بہتے ہوئے پانی پہ راستہ بنا سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں قدرت تصرف. یہ اللہ اپنے کچھ خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، دیتا ہے. البتہ بندوں کو بھی جو قدرت تصرف دیتا ہے وہ محدود ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یا وقت معین کے لیے ہوتا ہے. وَإِلَّا یہ قدرت مختص ہے ذات پروردگار سے. عالم تکوین میں علی الاطلاق تصرف کا حق صرف خدا رکھتا ہے. باقی جسے اللہ عطا کر دے، آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ عالم تکوین میں تصرف کا حق خدا کا ذاتی ہے اور باقی دوسروں کا اعطائی ہے. خدا جسے عطا کرتا. سمجھ رہے ہیں؟ لہذا اگر کوئی عالم تکوین میں تصرف کرتا ہے تو اس تصرف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اور خدا ایک ہی جیسے ہو گئے. آپ سمجھے؟ عالم تکوین میں اللہ نے جسے تصرف کا حق دیا ہے، جو عالم تکوین میں تصرف کرتا ہے، وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا، نہ خدا جیسا ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو تصرف کی قدرت اس کے پاس ہے، اس کی اپنی نہیں ہے، خدا کی عطا کردہ ہے. خدا نے دیا ہے تو یہ بھی تصرف کر رہا ہے. خدا لے لے تو، لیکن خدا جو عالم تکوین میں تصرف کرتا ہے اس کی قدرت ذاتی ہے، اس کی اپنی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نہ محدود ہے، نہ موقت ہے، نہ سلب کی جا سکتی ہے، نہ لی جا سکتی. تو یہ تو بات صورت. ملکوت سے رابطے کا مطلب کیا ہے کہ عالم تکوین میں تصرف. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن مجید کی آیتوں کو اگر دیکھیں گے تو اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ جو ملکوت اشیاء ہے ان کی نسبت خدا کی طرف دی گئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یوں کہا جائے کہ دنیا کی تمام چیزیں زمین سے لے کر کے آسمان آخر تک جتنی چیزیں ہیں یہ سب کیا ہے؟ منسوب ہیں ذات پروردگار سے. سمجھ رہے ہیں؟ خصوصاً
انسان کی رسائی سے اوپر کی جو دنیا ہے، آسمانوں کی، عام طور سے ان کے لیے کہا جاتا ہے ملکوت. سمجھ رہے ہیں؟ ہماری رسائی سے، ہماری پہنچ سے اوپر کی جو دنیا ہے، آسمانوں کی جو دنیا ہے، عام طور سے اس کے لیے ملکوت بولا جاتا ہے. جس طریقے سے زمین کی تمام چیزیں ذات پروردگار سے منسوب ہیں، جن کا انتساب پروردگار کی طرف ہوتا ہے، ویسے ہی عالم ملکوت کی اشیاء کا بھی انتساب خدا کی طرف ہوتا ہے. یہ جو نسبتیں ہیں، جو ایک رابطہ ہے خدا میں اور ملکوت اشیاء میں، جو نسبت ہے، اسی نسبت کی طرف توجہ کا نام کیا ہے مولانا؟ کیا ہے؟ نہ تو ملکوت کا، اس کا نام تھوڑی ہوگا. خدا ذات پروردگار اور ملکوت اشیاء کے درمیان جو انتساب ہے، جو رابطہ ہے، جو تعلق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی انتساب اور اسی رابطے کو دیکھنے کا نام، سمجھ رہے ہیں، یہ ہے کیا نام ہے؟ ملکوت سے کا دیدار کرنا. رؤیت ملکوت یہ چیز ہے. رؤیت ملکوت سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت کی سیر کرائی ہے، جو دکھایا ہے ملکوت، تو ملکوت سے مراد کیا چیز دکھایا ہے؟ اس رابطے کو، کہ جو رابطہ خدا اور ملکوت کی اشیاء کے درمیان پایا جاتا ہے، جو رابطہ ہے، ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے. اسی رابطے کو، اسی انتساب کو، اسی رشتے کو دکھایا گیا ہے. اب یہ مت سمجھیے گا کہ اللہ نے جو ملکوت کی سیر کرائی ہے، تو یہ ملکوت کی سیر مثلا کہ کوئی دوسری دنیا ہو، یا کوئی دوسری چیز ہو، یا مثلا کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کو ہم کچھ اور سمجھ رہے ہوں نا. ملکوت کی سیر سے مراد کیا ہے؟ ملکوت کی اشیاء کا خدا کی ذات کے ساتھ جو انتساب ہے، جو رابطہ ہے، اسی رابطے کو دکھانا، اسی رشتے کو، اسی تعلق کو دکھانا. یہ ہے. کیا فائدہ ہوگا اس رابطے کو دکھا کر کے؟ اس رابطے کے دیدار کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان خدا کی جانب اس کی رہنمود ہوگی، ہدایت ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ خدا کی معرفت اور شناخت میں اضافہ ہوگا کہ پروردگار اتنی عظیم ذات ہے کہ یہ تمام چیزیں اس سے منسوب ہیں، اس کی خلق کی ہوئی ہیں، اس کی پیدا کی ہوئی ہیں. ہم تو انہی کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. جو چیزیں مخلوق ہیں، تو خالق کو کہاں سے سمجھیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ملکوت اشیاء کا انتساب، کہ جسے ملکوت کی سیر یا رؤیت ملکوت کہا جاتا ہے، اس کا نتیجہ اور اس کا اثر اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے توحید کی طرف ہدایت ہوتی ہے. ٹھیک. اب سوال یہ ہے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد نہیں تھے؟ توحید کی طرف ان کی ہدایت نہیں ہوئی تھی کہ ملکوت کو دکھا کر کے پھر سے توحید کی طرف ہدایت دی جا رہی ہے؟ یقیناً بہت بڑے موحد تھے. توحید کی طرف ہدایت دلانا مقصد نہیں تھا. ہمارے اور آپ کے لیے توحید کی طرف ہدایت کرنا مقصد ہو سکتا ہے. رؤیت ملکوت یا سیر ملکوت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو کرائی گئی، اور جو اشیاء ملکوت کے رابطے کو خدا کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا، تو یہ دیدار اور یہ رؤیت حضرت ابراہیم کو توحید کی طرف ہدایت کے لیے نہیں تھا، بلکہ جو توحید کی طرف ہدایت پہلے مل چکی تھی، اس کو درجے یقین تک لے جانا تھا. اس کو درجے یقین تک لے جانا تھا. اسی لیے قرآن مجید کی آپ دوسری آیات دیکھیں گے تو وہاں ملے گا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی سوال کیا تھا کہ پروردگارا ان بوسیدہ ہڈیوں کو جو خاک ہو چکی ہیں، جو ریزہ ریزہ ہو چکی ہیں، تو انہیں کیسے خلق کرے گا؟ قیامت کے دن انہیں کیسے اٹھائے گا؟ تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے میری قدرت کاملہ پر؟ کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، یطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں کہ میرا قلب مطمئن ہو جائے۔ اطمینان قلب کے لیے سوال کیا تھا، تو اللہ نے کہا حکم دیا تھا کہ 4 پرندے لو اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو، قیمہ بناؤ ان کا، اور 4 الگ الگ پہاڑیوں پہ رکھ دو اور اس کے بعد آواز دو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، تو وہ پرندے جو قیمہ ہو چکے تھے، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، جناب ابراہیم کی ایک آواز پہ پرندہ بن کر اڑتے ہوئے آئے۔ ٹھیک، تو توحید پرست تو تھے ہی، توحید کی طرف ہدایت تو تھی، نبی تھے، تو ظاہر سی بات ہے یقین کے درجات میں اور اضافہ کرنا تھا ان کو۔ یقین کے درجات ہیں، قرآن نے اس کے 3 درجے بیان کیے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یقین کے 3 درجے ہیں۔ ہاں، علم الیقین، سمجھ رہے؟ آخری منزل ہے کیا؟ عین الیقین کی، یہ انسان اپنی آنکھ سے نہ دیکھے۔ آنکھ سے دیکھنے کا مطلب یہ تو ایک کنایا ہے کہ آنکھ سے دیکھے، سمجھ رہے ہیں؟ آنکھ سے دیکھنا یہ کنایا، انسان کا پورا وجود احساس کرے، اس کا باقاعدہ طور پہ لمس کرے، اس کے اثر کو اپنی ذات کے اندر دیکھے، جس کی مثال دی جاتی ہے عین الیقین کی، سمجھ رہے ہیں؟ ایک یقین ہے، ایک حق الیقین ہے، ایک عین الیقین جو ہے، یہ آگ کی مثال دی جاتی ہے، آگ کی مثال دی جاتی ہے۔ مثلا آپ نے یہاں سے مدرسے کے باہر سے، 4 دیواری کے باہر سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا، یہ دھوئیں کا دکھنا کیا ہے؟ آپ کے اندر ایک یقین پیدا کرے گا، کس چیز کا؟ آگ کے وجود کا، کہ یقیناً کوئی آگ روشن ہے، آگ جل رہی ہے جس سے یہ دھواں بلند ہو رہا ہے، یہ یقین ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یقین ہے۔ یقین کا ایک درجہ یہ ہے، ٹھیک۔ ایک مرتبہ آپ جو ہے دھواں کو دیکھتے تو ہیں، آگ کے وجود کا یقین بھی ہو گیا ہے آپ کو، لیکن دیکھا نہیں ہے، صرف اس کے اثر کو دیکھا ہے، خود آگ کو نہیں دیکھا ہے۔ دھواں اس کا کیا ہے؟ اثر ہے، خود آگ تو نہیں ہے نا۔ آپ نے زحمت کی، چل کے گئے، جا کر کے وہاں اپنی آنکھوں سے، نگاہوں سے جلتی ہوئی آگ کو دیکھا آپ نے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ حق الیقین ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دھواں میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا یقین غلط ہو جاتا ہے، دھواں کسی اور چیز کا، گاڑی اوڑی کوئی روشن کیے ہوئے ہو، یا جس کا وہ خراب ہو، سائلنسر خراب ہو جس سے دھواں اٹھ رہا ہو، یا کوئی اور چیز سے دھواں اٹھ رہا ہو، آگ نہ ہو، لیکن جب آپ نے جا کر کے دیکھ لیا تو اب وہی آپ کا یقین حق الیقین ہو گیا، حقیقت میں وہی چیز ہے، دھوکے والی چیز نہیں ہے، کسی دوسری چیز کا دھواں نہیں ہے، آگ موجود ہے، حقیقت میں آگ ہے اور اسی سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ آخری منزل عین الیقین ہے کہ اب باقاعدہ طور پر آگ میں اپنا ہاتھ ڈالیں، یا خود آگ کو اپنے ہاتھ پر اٹھا کر کے اس کی حرارت کو حس کرے، محسوس کرے۔ آپ کو باقاعدہ طور پر اپنے وجود کا احساس دلائے، اپنی حرارت کے ذریعے سے، اپنی ذات جو ذاتی وصف اس کے اندر پایا جاتا ہے جلانے کا، وہ جلایا، سمجھ رہے ہیں؟ پرسنل تو یہ یقین کے منزلیں ہیں، یقین کے درجات ہیں، مقامات ہیں، سمجھ رہے ہیں؟
روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ نے بندوں میں یقین سے کم کوئی چیز تقسیم ہی نہیں کی. لوگوں میں سب سے کم چیز جو تقسیم ہوئی ہے، اللہ نے جو بانٹی ہے لوگوں کے بیچ، وہ یقین ہے. منزل یقین کے ساتھ، یہ یقین کے ساتھ زندگی گزارنے والے، منزل یقین پہ فائز افراد بہت کم ملیں گے آپ کو. سمجھ رہے ہیں؟ یقین کی منزل تک انسان پہنچا ہوا ہو بہت بڑی چیز ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پندے تاریخ میں ملتا ہے کہ انہوں نے خدا العالمین سے دعا کی کہ میرے نگاہوں سے سبھی پردے کو ہٹا دے تاکہ مجھے تیرے وجود کے مل جاتا ہوں. بہت بڑی چیز ہے. اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اتنے بڑے نبی ہیں، صاحب شریعت ہیں، جن کے اوصاف اور مقامات آپ پڑھ رہے ہیں. موحد ہیں، رشید ہیں، منصب امامت رکھتے ہیں، ملکوت سے مرتبط ہیں، صاحب برہان ہیں. یہ تمام چیزیں اس کے باوجود بھی لے تطمئن قلبی یطمئن قلبی بھی کہہ رہے ہیں. ٹھیک. اب ان کے منزل یقین کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا، تو اب اس کے منزل یقین کا اندازہ دنیا کیسے لگا سکتی ہے جو یہ کہے کہ اگر غیب کے تمام حجابات ہٹا دیے جائیں، پردے ہٹا دیے جائیں، تب بھی میری یقین میں ذرہ برابر فرق پڑنے والا نہیں ہے. چلیں بہر صورت تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ملکوت سے مرتبط کا مطلب یہ ہے کہ ملکوت کی جو اشیاء ہیں ان کا رابطہ جو خدا کی ذات کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، وہ دکھایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو. اور یہ اس لیے دکھایا گیا تاکہ توحید کی طرف ہدایت ہو سکے. اور توحید کی طرف ہدایت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے دی گئی تاکہ انہیں اہل یقین بنایا جا سکے. بس یہ تھا، درجے بدرجے. ٹھیک ہے. اشیاء ملکوت کا خدا کے ساتھ رابطہ ہے، ٹھیک، ایک انتصاب ہے. اسی انتصاب اور اسی رابطے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا. کیوں دکھایا گیا؟ کیونکہ اس رابطے کی دید سے، اس رابطے کے دیدار سے، اس کی رؤیت سے توحید کی طرف ہدایت ہوتی ہے. اور توحید کی طرف جب ہدایت ہوتی ہے تو انسان کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے. قدرت یہ چاہتی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اہل یقین میں سے بنایا جائے، اس لیے یہ تمام چیزیں کی گئی ہیں. ٹھیک، زیادہ ہو گیا ہے. چلو اتنا ہی، کبھی والی بات رہے گی دوہرا کرتے ہیں.